یعنی انسان ان احوال تک پہنچتا ہے جہاں یہ دونوں ایک ہوتے ہیں، اور انسان ان واقعات کو جنم دیتا ہے، ان کی پیدائش کا موجب بنتا ہے جن واقعات میں یہ دونوں آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما گویا اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو ایک ربانی مہر بنا کر اپنے کارناموں اور اپنی شخصیت پر ثبت ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جتنا کمال غیر نبی کے لیے ہماری شان فیاضی نے مقدر کیا تھا، اس کمال کا ایک ایک ذرہ ان کی تکمیل میں صرف ہوا ہے۔ یہ وہ واحد دو آدمی ہیں، کیونکہ کاملین میں ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے فیضیاب ہونے والے سب اہل کمال ہیں، لیکن جو منتہائے تکمیل کا عمل ہے، یعنی اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے اجزائے تکمیل میں کوئی ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا خلاف ممکن رکھتا ہو۔ مطلب بہت سے کاملین ایسے ہیں کہ جو صاحب کمال ہیں اور انہیں اپنے کامل ہونے کا احساس و ادراک بھی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کمال کا ادراک اور کمال کا اظہار یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے، لیکن یہ تکمیل کے ان مراحل سے مناسبت نہیں رکھتا جہاں کی شرط واحد بے نفسی ہے۔ تو بے نفسی گویا تواضع کی چھت ہے، یہ مینارے انکسار کا سب سے اونچا کلش ہے۔ تو اگر کسی ذات میں ہم تواضع کے تمام مراحل کو سر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو آخر میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس عظیم الشان ہستی میں بے نفسی کا حال اس کی تمام کیفیات پر حاوی ہے یا نہیں۔ تو یہ دو حضرات ہیں جو اس تعریف کو نہ صرف یہ کہ اس تعریف پہ پورا اترتا ہوا دیکھنا تو گستاخی کی بات ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اس تعریف کو وضع کرنے کا سبب بنتے ہیں، ہمارے اندر تواضع کی اس منتہائی پہچان کی استعداد پیدا کرتے ہیں۔ تو میں وہ اقوال کا جیسے ذکر کر رہا تھا کہ بندگی اور انسانیت دونوں جوہر تواضع پر قائم اسٹرکچرز ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ فلاں آدمی اپنے رب کا کیا تصور رکھتا ہے، اپنے ہادی کا کیا تصور رکھتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے نفس کا کیا تصور رکھتا ہے، اور کیا یہ تینوں تصورات ایک ہی مادہ معنویت سے بامانی ہیں؟ کیا ان تینوں تصورات کی روح ایک ہی ہے جو بندگی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اگر ہمیں کسی صاحب کمال کے اقوال میں یہ تینوں جہات مربوط حالت میں اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر ہیں۔ وہ مثال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تواضع کا پہلا موضوع ہے خدا کے حضور میں حاصل ہونے والا انکسار، دوسرا سرچشمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میسر آنے والی تواضع، اور تیسرا درجہ ہے اپنے نفس پر نظر کر کے حاصل ہونے والا انکسار۔ تو گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواضع کے ان تینوں مآخذ سے
گویا ان مآخذ میں متواضع بنانے کی کا جتنا سامان پایا جاتا تھا وہ اپنے اندر جذب کر کے دکھا دیا. اللہ تبارک و تعالی کی نسبت سے فرمایا ایک فقرہ ہے کہ جب ادراک اپنے ہی ادراک سے قاصر رہ گیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ موجود ہے. اب اس قول میں جتنی گہرائیاں ہیں ان کا تصور بھی بڑے سے بڑے عارف کو دم بخود کر دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ ہماری بساط اور ہماری استعداد سے زیادہ ہے کہ ہم اس قول کے کناروں کو پھاندنے کی کوشش کریں. یہ قول کیونکہ ایک خدا آباد باطن کی تاثیر رکھتا ہے، ایک خدا آباد باطن کا اظہار ہے، تو اس کی جو تاثیر ہم ایسے ادنا لوگوں پر مرتب ہوتی ہے وہی اتنی کافی ہے کہ اس سے ہم بندگی کی حالی اور عرفانی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. اس قول میں بندہ ہونے کا حال جتنا تمہیں درکار ہے وہ فراہم ہو جائے گا. اس قول میں بندہ ہونے کے لیے اپنے معبود اور رب اور مالک کی جتنی معرفت ضروری ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور تم اپنی عبادت اور معرفت میں ترقی کرتے ہوئے کسی ایسے مرحلے تک قیامت تک نہیں پہنچ سکتے جہاں یہ قول تعلق مع الحق میں تمہاری کفالت کرنے سے، تمہاری رہنمائی کرنے سے عاجز آ جائے. یعنی بندگی کے کسی ایسے مقام اور مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جہاں یہ قول کھڑا ہو کر اگلی منزل کی نشاندہی نہ کرے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں انکسار کی دونوں جہتیں جمع ہو گئیں، کیونکہ خدا کے حوالے سے ہے نا، خدا کا حوالہ وجود اور شعور دونوں کی سیرابی کا واحد موجب ہے. تو اس میں تواضع جوہر بندگی ہے، اور اس جوہر بندگی کو وجود کے قوام میں بھی غالب رہنا چاہیے، اور شعور کی تقویم بھی اسی سے ہونی چاہیے. تو یہ قول گویا تواضع کو امر وجود اور امر شعور کے طور پر ایکسپریس کر رہا ہے. اس قول سے ہمیں پتہ چلا کہ تواضع وجود بندگی کا واحد حال ہے اور شعور بندگی کا واحد مسلمہ ہے. یہ مرکز شعور بھی ہے اور جوہر وجود بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی غیر نبی کی زبان سے بندگی اور تواضع اور حضور حق میں رہنے کا یہ شعور اور یہ حال اس انداز سے ایکسپریس ہوا ہو. یہ قول بتا رہا ہے کہ یہ جس زبان سے نکلا ہے وہ حضور حق میں رہنے کا شعوری اور وجودی ادب اس کے تقاضوں کی انتہا پہ پہنچ کے پورا کر چکا ہے. تو یہ جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اپنی تواضع کو مستند بنا لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ فرما گئے دنیا سے تو ظاہر ایک صحابہ کا محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے جو حال تھا وہ تھوڑا بہت ہمارے لیے بھی لائق تصور ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایسا غلبہ غم ہوا کہ وہ تو کہنے لگے کہ اگر کسی نے میرے آگے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے میں تاریخی صداقت کتنی ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو حضرت عمر کی ایک نئی شان سامنے آتی ہے، نہ ہوا ہو تو اس سے مطلب ہمیں کچھ ثابت نہیں کرنا. تو لیکن یہ جو آپ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی طرف،
اور پیشانی اقدس کو بوسہ دے کر کچھ کلمات ادا کیے، اور صحابہ کی الرٹنس دیکھیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کہے جانے والے کلام میں سے صرف ابو بکر کے کلمات کو محفوظ رکھ کے اس کے تسلسل کا حدیث کی کتابوں کے ذریعے سے سامان کیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو سیدنا ابو بکر نے آخری موقع پہ کہا، ان کلمات کے علاوہ صحابہ کا اظہار تاثر اپنی دیگر صورتوں میں محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں۔ اس کے پیچھے اس حکمت کو سمجھئے کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ یہ کلمات گویا جس کی پیشانی کو بوسہ دیا گیا ہے اسی کے قلب سے ان کی زبان سے نکلیں، اسی کے قلب سے القاء ہو کر ان کی زبان سے نکلیں، کیونکہ ابو بکر اپنے شعور اور وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کے دائرے سے کبھی نکلتے ہی نہیں تھے۔